السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرات محترم، وضو کی سنتوں کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی۔ ہمارا جو گزشتہ درس مختلف سنتوں کے بیان پر مشتمل تھا اور قرآن اور سنت کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں وضو کی سنتوں کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح وضو کی مستقل اور جمع شدہ سنتوں کو تقریباً ترتیب سے اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں تاکہ دینی مسائل کا دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو وضو کی مستقل جو سنتیں ہیں ترتیب کے ساتھ، وہ جمع شدہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، تو گویا کہ وضو کے ذریعے سے طہارت اور پاکیزگی کی نیت کرنا، اور اسی طرح شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ وضو کی شروع کی دعا ہے۔ اور پھر اسی طرح پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کو اپنی کلائی تک دھونا، اور اسی طرح پھر 3 بار کلی کرنا، اور 3 بار کلی کرنے کے بعد مسواک کرنا، پھر اسی طرح 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، اور اسی طرح 3 بار چہرہ دھونا، سارے سر کا گھیراؤ کر کے مسح کرنا، اور اسی طرح کانوں کا ظاہر اور اندرونی طور پر باہر سے جو وہ کانوں کا مسح کرنا، اور اسی طرح کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالنا گیلی کر کے تاکہ وہ بھی گیلی ہو جائے، اور اسی طریقے سے داڑھی کا خلال کرنا اور ہاتھوں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور اسی طرح لگاتار اس طرح وضو کرنا تاکہ پہلا عضو خشک نہ ہو جائے، یعنی پے در پے وضو کرنا، اور اسی طرح دوسرا عضو دھل جائے، اس ترتیب سے وضو کرنا۔ تو ترتیب وار دھونا یہ بھی مستقل طور پر سنت ہے، اور اسی طرح پہلے منہ دھوئے، یعنی کہ فرائض میں ترتیب و ترتیب بھی سنت ہے، یعنی پہلے منہ دھوئے، منہ کی حدود جو ہیں ان کے لحاظ سے، اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھوئے، یعنی کہ منہ دھونے کے بعد پھر اس کے بعد سر کا مسح کرے، اور اسی طرح سر کے مسح کے بعد پھر اپنے پاؤں کو دھوئے۔ تو گویا کہ یہ فرائض میں جو ترتیب ہے یا ترتیب سے فرائض کو ادا کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی اس کی وضاحت ضروری ہے، اگر وضو میں کوئی فرض عمل رہ گیا تو سرے سے وضو ہوگا ہی نہیں، مکمل طور پر طہارت کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اگر سنت اعمال میں سے کوئی عمل رہ جائے، وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب کم ملے گا، اس وضو کے ترک کرنے، اس وضو میں سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے، رہ جانے کی وجہ سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ ہر سنت کا ایک درجہ مقرر ہے اور اس کے مطابق ثواب ملے گا۔ اگر وہ سنت کم پائی گئی، رہ گئی، تو پھر ثواب میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ وضو کی مستقل طور پر جو جمع شدہ سنتیں ہیں، اور ان سنتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔
وضو کو کمال درجے تک پہنچانا اور کمال درجے کا ثواب حاصل کرنا، کمال درجے کی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرائض کے بعد جو ہے وہ واجبات نہیں ہیں لیکن سنتیں وضو میں موجود ہیں، اور اس کے بعد جو وضو کے اور جو مسائل ہیں پھر آگے طریقہ بھی بیان کیا جائے گا مستقل طور پر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔